السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، عزیز بھائیوں، آج کے سالانہ انجمن کے موقع پر میرے تقریر کا عنوان ہے نماز چھوڑنے کے نقصانات۔ میرے بھائیوں، دین اسلام میں نماز کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ یہ دین کی بنیاد اور اساس ہے، اس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے اور پھر اس کی ادائیگی پر بے شمار دینی اور اخروی انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس سے غفلت برتنے پر سزا بھی بہت ہے۔ مگر افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت نماز چھوڑے بیٹھی ہے اور غافل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مدثر کے اندر ارشاد فرماتا ہے الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، مگر دائیں جانب والے جنتوں میں ہوں گے، وہ مجرموں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم نے سقر میں داخل کیا، جہنم میں داخل کیا؟ تو اپنا پہلا جرم وہی بتلائیں گے، لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، ہم کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلا کودا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، حتی کہ ہمیں موت آ گئی۔ غور کیجئے، جہنمی خود دخول جہنم کا سو بھی بتلائیں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، نماز میں فعل ہونے والا تمام عبادات میں فعل تصور کیا جائے گا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا خطاب لیا جائے گا، اگر نماز میں کامیاب ہو گیا تو پھر دوسری عبادات دیکھی جائیں گی، لیکن اگر نماز میں فیل ہو گیا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کے باقی اعمال والے رجسٹر بھی بند کر دو، یعنی جو نماز میں فیل وہ تمام عبادات میں فیل۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کا ذکر آتا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے اعمال کیا اور نماز قائم کی۔ قرآن کے اس انداز سے یہی بات واضح ہوتا ہے کہ اگر دل میں ایمان کا بیج پڑ چکا ہے تو اس سے جو پہلا پودا نکلے گا وہ نماز کا پودا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں جہاں یہ بات تفصیل سے بتائی گئی کہ نماز کی پابندی ایمان کی فطرت ہے، مومن کا خاصہ ہے، وہیں اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ نماز سے غفلت برتنا، نماز میں جینا لگانا، دکھائے کہ یہ نماز پڑھنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ سورہ نساء منافقین کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعوهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا، بے شک یہ منافقین اللہ کے ساتھ چال بازیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یعنی جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن مجید نے جہاں ترک نماز کو منافقین کی علامت بتایا ہے وہیں اس بات کی بھی صراحت کر دی ہے کہ نماز کی پابندی کرنا جنتیوں کی علامت ہے۔ سورہ معارج میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ میرے بھائیو، نماز کے بارے میں قرآن نے ایک انوکھی بات بتائی، وہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں وہی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز سے غفلت برتنا ان لوگوں کا شیوا ہے جنہیں اللہ اور یوم جزا پر یقین نہیں۔
سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بے شک یہ نماز ایک مشکل کام ہے مگر ان فرمانبرداروں کے لیے مشکل نہیں جو اس بات کا پورا یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پڑھ جانا ہے۔ بخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پکا سچا باعمل نمازی بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔